جنہیں تیرا نقش قدم ملا ایک خالی ایک نیک باپ، یہ باپ ہے نیک، بغیر تعلیم اور تبلیغ کے اس کی اولاد نیک ہو جاتی. ابھی اولاد کی بات ہو رہی. اگر آپ میں کوئی اللہ نے آواز پیدا کر دی گلے میں، جس گھر میں آواز آ رہی ہو گانے کی، اس گھر میں جو سماعت کا ماحول ہے وہ سارا گانا گائے گا. آپ پہچان لیں گے نا آواز کو کہ یہ آواز یہ ہے. جس گھر میں رات کو 2-2:30 بجے قریب ہے قرأت آتی ہے قرآن پاک کی آواز، وہاں سننے والے جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسی لائن چل پڑیں گے. یہ حد کیا ہے. تو ساری کی ساری انفرادی نیکی جو ہے یہی اجتماعی بنتی ہے. آدمی تقلید کرتا ہے کہے بغیر. آپ گالی دینا شروع کر دو بغیر کسی کو بتائے ہوئے، کچھ دنوں کے بعد آپ کی اولاد بالکل اسی طرح عین آواز نکالے گی گالی دینے پر. یعنی کہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ جان کرا کرو جس راستے سے آپ جا رہے ہیں ہولے ہولے چپتے چپتے اسی راستے پر آپ کی اولاد پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اجتماع بنتا جا رہا ہے اور آپ کے دوست احباب چپکے سے اسی راستے پہ آپ کے ساتھ چل پڑے. آپ خالی شام کو کسی اچھے سی جگہ پر بیٹھنا شروع کر دو، کھانے پینے کی جگہ پر، کسی ریسٹورانٹ وغیرہ قسم کے لوگوں میں جہاں بیٹھنا شروع کرتے ہیں آپ وہاں چلے جاؤ. کچھ دیر کے بعد آپ کے سارے دوست وہاں آنے شروع ہیں. انفراد اور انفرادیت سے اجتماعی پیدا ہوگی. آپ کسی ایک کام کرنا شروع کر دو گے سارے آپ کے ساتھ وہی کام کرنا شروع کر دیں جو آپ کر رہے ہیں. انفرادیت سے ہمیشہ اجتماعیت بنی. آپ مسجد میں داخل ہو جاؤ بالکل پرماننٹلی، سارا آپ کا ماحول مسجد میں داخل ہو جائے گا. آپ کے سارے شب و روز کی بیان کی مسجد میں ہوگا کہ کب ملیں گے، کہتے ہیں عصر کے ٹائم. اب آپ یہ نہیں کہو کہ میں 4 بجے 5 بجے ملوں گا. آپ کی لینگویج بدل جائے گی کہ کل ملاقات ہو کہاں، کہتے ہیں فجر کے وقت وہاں ملاقات ہو. آپ کا الفاظ اور ہو جائیں گے، آپ کا انداز اور ہو جائے گا، آپ کے سامعین کا انداز اور ہو جائے گا کہ ان سے ملنا ہے وہ عشاء کو ملتے ہیں. اب عشاء کی لینگویج آ گئی. پتہ عشاء کیا ہوتی ہے، کوئی 7:30 بجے ہوتے ہیں، 8 بجے ہوتے ہیں، 9 بجے، کیا عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں. تو انفرادی نیکی ہی اجتماع بن جاتا ہے. گھر میں آپ ساری کی ساری قوالی کرتے جاؤ تو سارے کے سارا ماحول آپ کو قوالی میں شامل ہو جائے گا. یہ آپ کے مانوس حلقے کی بات ہے. تو انفرادیت جو ہے یہ مانوس حلقے کو اجتماعیت میں بدل دیتی ہے. پھر آگے چلتے جاتے ہیں. یہ گاڑی ہے بس ختم نہیں ہوتا. کسی ایک بستی میں کوئی ایک اگر جاننے والا پیدا ہو جائے وہ بستی میں اندھیرا دور ہو جاتا ہے، بلکہ صدیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں دادا صاحب کون ہے پر آج بھی اندھیرا دور ہے. وہ پتہ نہیں کیا کر گئے ہیں پر آج بھی جو نہیں جانتے وہ بھی پاس سے بدلے کہ دادا صاحب کا مقام ہے یار راستے سے بات کرو، بڑا عظم کا مقام ہے، سارے یہ کہیں گے جانے بغیر بھی. تو یہ نیک کمائی انفرادیت کی کمائی کبھی ضائع نہیں ہوئی. آج بھی مطلب کربلا آباد ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے کربلا ہو چکی ہے، پتہ ہے آپ کو. بہت پرانے زمانے کی بات ہے یہ کربلا کا واقعہ جو ہے، لیکن وہ آج بھی مطلب تازہ ہی تازہ ہے. یہ ہے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. انفرادیت نے ہی اجتماعیت پیدا کیا ہمیشہ. اب ایک کربلا ہے، آدھے قوم آپ کی مطلب شیعہ، آدھی قوم سنی ہے. ایک واقعہ ہے اس کا پوری قوم کے اندر مطلب واقع ہو جاتا ہے. ایک انفرادیت والا قائد اعظم ہے پورا ملک میں لاگ کہتے ہیں بن گیا. یاد ہے آپ کو. یہ انفرادیت لیڈرشپ ہوتی ہے اور اجتماعیت تقلید ہوتی ہے. آپ کا سوال کیا ہوا، اگر لیڈر پیدا ہو جائے تو کیا فالوور پیدا ہو جاتے ہیں؟ لیڈر کی تعریف ہی ہے کہ جہاں پیدا ہوا وہاں فالوور پیدا ہو گئے. تو انفرادیت کو ہمیشہ تحسین کہاں سے ملتی ہے؟ اجتماعیت سے. ایک فیشن اختیار کر دو کل کے سارا رائج وقت ہو جائے گا. یہ تو آپ کا سارا واقعہ ہے. ہاں اور سوال بولو، اب ٹائم تھوڑا رہ گیا. دعاؤں تو میں کر رہا ہوں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن نہیں کہا میں ان کے لیے بھی کر رہا ہوں. بالکل دعا کر رہا ہوں سب کو، مطلب ایسی دعا کر رہا ہوں کہ سب کی زندگی میں مبارک نامہ ہو جائے. یہ میں کر لی میں دعا. اچھا اور بتاؤ، وہ تو دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں. اور کوئی سوال کر لو. آسان لفظوں میں روحانیت جو ہے یہ مضمون نہیں ہے. روحانیت کوئی الجبرے کا سوال نہیں ہے.
روحانیت یا مثلا یہ کمرہ ہے نا، اس کمرے میں اگر کوئی ڈس آرڈر ہے، کوئی کیٹک کی سچویشن ہے، اس کو آرڈر میں ارینج کر دو، یہ روحانیت ہے۔ کمرے کے حسن میں تھوڑا سا مطلب دلچسپی حسن میں پیدا کر دو، یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے۔ روحانیت ہے خوبصورت کو خوبصورت لباس دے دو، یہ روحانیت ہے۔ بلکہ خوبصورت زیور ہی پہنا دو اگر استعداد ہے تو، یہ روحانیت ہے۔ روحانیت کو نا بیوٹی کو بیوٹیفائی کر دو، اب یہ روحانیت ہے۔ دین کے اندر روحانیت یہ ہے کہ عبادت کو سلیقہ بنا دو، اب ایسے میرے یہ روحانیت ہے۔ حسن کو زیادہ دل پسند بنا دو، روحانیت ہے۔ اللہ کو محبوب بنا دو، یہ روحانیت ہے۔ اللہ کو خوفناک طاقتور نہ بناؤ، اتنا خوف کے بدلے میں اب ڈر لگتا ہے کہاں پر خدا اب کس منہ سے جائیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہو تو میں تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہوں، میں اتنا بھی نہ کانپ ہی جھوٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں نے استغفار سے بھی بچو اور الحمدللہ میں داخل ہو جاؤ، تو اس صرف استغفار میں نہ رہنا۔ تو روحانیت کیا ہوئی؟ انسانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، نمبر 1۔ انسانوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دو، نمبر 2۔ اور دین کی عبادتوں کو محبت کے ذریعے آسان کر لو، نمبر 3۔ یہاں کا اسٹے عارضی سمجھو، نمبر 4۔ اپنے ساتھ رہنے والے بدقسمت لوگوں کو خوش قسمت بنا دو، نہیں مشکل لفظ کاٹ دو۔ جو لوگ تمہاری پناہ میں آ گئے وہ لوگ تمہاری خوشی میں آ جانے چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کے لیے آسرا بن جاؤ، خوشگوار آسرا۔ ماں باپ کے لیے راحت القلوب بن جاؤ، اولاد کے لیے شفقت بن جاؤ، اور بیوی بچوں کے لیے بڑا خوبصورت انسان بن جاؤ۔ یہ روحانیت ہے۔ روحانیت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہر صاحب نسبت انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے اندر نقص دیکھنے کے لیے آپ نہیں آئے، دنیا میں آپ حسن دیکھنے کے لیے آئے ہو، یہ روحانیت ہے۔ روحانیت والے صاحبان جمال تھے، جمالیات کے شاگرد تھے، جمالیات کے پرستار تھے۔ عبادت کی جمالیات، معبود کی جمالیات، خالق کی جمالیات، تخلیق کی جمالیات، اپنی جمالیات اور اپنے بیہیویئر کی جمالیات کے اندر رہنے والے لوگ، یہ ہے روحانیت۔ جماعت آپ سمجھتے ہیں نا، وہی جماعت آپ کی ساری کہانی ہے، یہ ہے روحانیت۔ روحانیت کسی خاص شعبے کا نام نہیں ہے، روحانیت کا نام ہے کہ اگر علم مل جائے تو یہ یاد رکھنا کہ جاہلوں کی میراث ہے۔ علم کو اپنے غرور کا ذریعہ نہ بناؤ، جن لوگوں کے لیے آیا وہ علم ان کو تک پہنچاؤ جو معروم ہے۔ پیسہ مل جائے تو یہ غریبوں کی میراث ہے، ان کو بچاؤ۔ آپ آتے میں نے، یہ ہے روحانیت۔ عبادت مل گئی تو جو عبادت سے محروم ہے ان کے لیے دعا کر دو۔ تو روحانیت تو بہت آسان چیز ہے، آسان لفظ۔ تیرا ہونا، آپ یوں سمجھو کہ تیرا ہونا بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو، اور تیری موت کے لیے، جو تجھے موت سے بچانے کے لیے بہت سارے لوگ دعا کریں، یہ تیرے لیے صاحب روحانیت ہونا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھلا ہو شہر جار کا، اس کو اللہ تعالیٰ عمر دے تو اچھا ہے، بچہ ہے، بس یہ ہے روحانیت۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے خیر خواہ پیدا ہو جائے روحانیت۔ باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کو حاضر دیکھنا، یہ آگے پہ مشکل مقام آ جائے گا کہ جہاں غیب حاضر میں داخل ہوتا ہے وہاں روحانیت کا جلوہ ہوتا ہے۔ وہ کا مقام ہے غیب حاضر میں آ جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب حاضر غائب ہو جائے۔ مشکل بات آئی نا، پھر نہیں بات سمجھے؟ جب یہ حاضر غائب ہو جائے، جب آپ لوگ جو نظر آ رہے ہو یہ نظر نہ آنا شروع ہو، تو جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ پتہ کیا کہو گے؟ خود ہی بول رہا تھا، خود ہی سن رہا تھا، نہ کوئی بول رہا تھا نہ کوئی سن رہا تھا۔ کیا کہے گا؟ نہ کوئی بولنے والا تھا نہ کوئی سننے والا تھا، آپ بولتا تھا آپ ہی سنتا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں کیا کہ جانے من با کمال رعنائی، خود تماشا اور خود تماشائی۔ کہتا آپ پہلے اس نے میلہ لگایا، پھر آپ اپنا میلہ دیکھنے کے لیے آیا۔ پھر یہ ہے روحانیت کا اور مضمون۔ دنیا پہلے اس نے آپ بنائی، پھر دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے آپ ہی جلوہ کرتا پھرتا ہے۔ آپ ساری کہانی اس کی اپنی ہے، ہم تو ایسے ٹھہرے اجنبی، مال تو اس کا اپنا ہے، دیکھتا بھی آپ ہے، خریدار بھی آپ ہے تو بیچتا بھی آپ ہے۔ آپ ایسے میرے یہ ہوگا پہلی میری بات کیا کہا ثانیہ روحانیت۔ اور آپ بولو، آپ بولو جلدی بولو، آپ بولتے نہیں ہو سکتے۔
نہیں بولتے. آپ بولیں. ابھی بولتے. آپ نہیں بولتے. آپ نہیں بولتے. آپ آئیے دعا کرنے کا ٹائم آ گیا. اور بھی بول لو. آج پھر دعا کرتے ہیں. بولو دعا. چلو دعا کرتے ہیں. دعا پہلے آپ تیار کر لو کیا کہ دعا کرنی ہے. جو تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے منظور فرمائے. اور ہم آپ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں ہماری دعا میں شامل نہیں ہو سکی اب تک تو انہیں بھی مہربانی فرما کہ جن باتوں کا مانگنے کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما. یا رب العالمین وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہم مانگتے ہیں ان سے بھی ہمیں بچا. ہمارے لیے مہربانی فرما, آسانی عطا فرما. یہ زندگی خوبصورت بنا, آنے والا واقعہ بھی خوبصورت بنا. اور اس ملک کے اندر جو ہے نا اچھے دن دکھا ہمیں بھی یا رب العالمین. اس ملک کو اچھے اچھے لوگ عطا فرما, اچھے اچھے واقعات پیدا ہوں. جو یہاں موجود ہیں لوگ ان کے آنے والے دن بہت مبارک اور خوشگوار بنا. آمین. مبارک اور سب کو سلام. ٹھیک ہے چلو.